بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ BID کے پروگرام میں میں ہوں چودھری محسن عابدی۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے یہ ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کو زندگی میں کامیابی حاصل کرنے میں اور دولت کو بہتر انداز سے کمانے میں بہت ہیلپ کرے گی۔ اس بک کا نام ملینری نیکسٹ ڈور ہے اور یہ بک تھامس اسٹینلے اور ولیم ڈی ڈنکو نے لکھی۔ اس کتاب میں اسپیشلی انہوں نے 1000 کروڑ پتی افراد پر 20 سال تک ریسرچ کی اور ریسرچ کرنے کے بعد اس کا جو تجزیہ کیا، جو نتیجہ نکالا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور یقیناً ہم سب کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کامیابی حاصل کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ انہوں نے 3 ایسے طریقے ہمارے ساتھ شیئر کیے کہ جن کی وجہ سے 20 سال کے دوران میں ان لوگوں نے کامیابی حاصل کی۔ ملینری نیکسٹ ڈور بک پر ہم گفتگو 2 حصوں میں کریں گے۔ پہلے حصے میں 3 ایسے طریقے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس کی وجہ سے ہم بہتر انداز سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اور دوسرے حصے کے اندر ہم 7 وہ خصوصیات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جن خصوصیات کو اڈاپٹ کر کے یا جن کی وجہ سے یہ لوگ کامیابی حاصل کر سکے۔ ابتدا ان 3 طریقوں سے کرتے ہیں جن طریقوں کی وجہ سے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تھامس اور ولیم نے اس ریسرچ میں ان 3 طریقوں کو بیان کرنے سے قبل وہ 3 روایتی طریقے بھی شیئر کیے ہیں جو آج سے پہلے ہم اڈاپٹ کرتے تھے اور کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ صرف ان 3 طریقوں کو سمجھتے تھے۔ ان میں سب سے پہلا طریقہ کامیاب لوگوں میں یہ تھا کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے والدین سے وراثت میں جو دولت حاصل کرتے تھے، اگر وہ زیادہ ہوتی تھی تو ان کا ذہن تھا کہ وہ لوگ زیادہ کامیاب ہوں گے اور اگلے 100 سال تک بھی ان کے پاس وہ دولت ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کو وراثت میں، جائیداد میں اتنی زیادہ دولت ملی ہے جو انہیں کامیاب کرنے میں بہت ہیلپ کرے گی۔ دوسرا دولت کمانے کا بہترین ذریعہ تعلیم حاصل کرنا تھا۔ وہ لوگ جو یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرتے تھے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے تھے، ان کے پاس مہارت زیادہ ہونے کی وجہ سے، اپنے آپ پر زیادہ ایکسپینس تعلیم پر خرچ کرنے کی وجہ سے زیادہ بہتر دولت کمانے میں تعلیم اور ہنر ان کی مدد کر سکتا تھا۔ تیسرا آرڈنری طریقہ جو انہوں نے شیئر کیا وہ یہ تھا کہ کچھ اسٹوڈنٹس، کچھ لوگ اپنے حریف باقی دوستوں میں زیادہ چالاک ہوتے ہیں، زیادہ جلدی پک کرتے ہیں، چنانچہ وہ وہی فارمل وے میں رہ کے، انہی انوائرمنٹ میں رہ کے زیادہ بہتر انداز سے گین کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ان کی دولت اسی طریقہ کار سے زیادہ بہتر آ سکتی ہے ایز کمپیئر ٹو ان لوگوں کے جو چالاک کم ہوتے ہیں، ہوشیار کم ہوتے ہیں اور دولت تو کماتے ہیں، لیکن ایز کمپیئر ٹو ان لوگوں کے جو زیادہ بہتر انداز سے کانشیس ہوتے ہیں اور جن کا IQ لیول زیادہ ہوتا ہے، وہ زیادہ بہتر انداز سے دولت کما سکتے ہیں۔ BID کے اس پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ وہ ریسرچ شیئر کر رہے ہیں جو تھامس اور ولیم نے کی۔ انہوں نے 1000 کروڑ پتی افراد پر 20 سال تک ریسرچ کی۔ ریسرچ کرنے کے بعد آج کے جدید دور میں لوگ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، کیسے دولت زیادہ کما سکتے ہیں، اس پر تحقیق کرنے کے بعد جو نتیجہ نکالا وہ یہ تھا کہ وہ روایتی طریقے جن کو عام طور پہ زیادہ دولت مند ہونے، زیادہ کامیاب ہونے اور زیادہ بہتر انداز سے اپنے معاشی مسائل کو حل کرنے کی بیک بون قرار دیا گیا تھا، انہوں نے ٹوٹل اس کو نگلیکٹ کر دیا اور ایک نیا نظریہ پیش کیا اور ایک ایسے 3 طریقے پیش کیے جن پر چلتے ہوئے ہم کم ریسورسز میں رہتے ہوئے بھی زیادہ بہتر انداز سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اور دولت کمانے میں یہ 3 طریقے ہمیں فارمل وے سے زیادہ بہتر انداز سے کامیابی دلوا سکتے ہیں۔ ان میں پہلی چیز مستقل اور طویل مدتی بچتیں تھیں، یعنی وہ لوگ جو زیادہ بہتر انداز سے کامیاب ہوئے انہوں نے اپنے ایکسپینڈیچر کو بھی کنٹرول کیا، اس کے ساتھ جو ان کے پاس بچت آئی انہوں نے اسے ایک جگہ محفوظ نہیں رکھا، اسے سیو نہیں کیا، بلکہ اسے مزید دولت کمانے کے لیے خرچ کیا، اسے انویسٹ کیا۔ اور دوسری اہم چیز یہ تھی کہ ابھرتے منڈیوں کی تلاش۔ یہ لوگ جو کامیاب ہوئے انہوں نے اپرچونٹیز کو تلاش کیا، اپرچونٹیز کو تلاش کرنے کے بعد ان اپرچونٹیز میں انویسٹ کیا، یعنی
یہ لوگ دولت کو اکٹھا کر کے سنبھالنے کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے، بلکہ اس دولت کو استعمال کر کے مزید بہتر انداز سے دولت حاصل کرنے میں توجہ دیتے تھے۔ اور آج کی جدید دور بھی اسی چیز کی گارنٹی دیتا ہے کہ دولت کو اکٹھا کر کے اپنے پاس سنبھالنا کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، بلکہ دولت کو گردش میں لے کے آنا وہ نہ صرف اسے معاشی حوالے سے مضبوط کرے گا، دولت کو مزید بڑھانے میں مدد دے گا، بلکہ اس ملک میں اور اس پوری دنیا میں وسائل کی تقسیم میں بھی مدد فراہم کرے گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سے شیئر کیا کہ تھامس اور ایڈیسن نے جو یہ ریسرچ کی، اس ریسرچ میں انہوں نے اس بات پر فوکس کیا کہ کامیاب لوگ بچت بھی زیادہ کرتے ہیں، یعنی بچت کی ان کو عادت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ جو وہ بچت کرتے ہیں اسے بچا کے نہیں رکھتے، اسے کسی جگہ سیو نہیں کرتے، بلکہ اسے انویسٹ کرتے ہیں۔ تو یہ بچت کی عادت وہ تیسرا طریقہ تھا جو تھامس اور ایڈیسن نے اس ریسرچ میں شیئر کیا۔ اور اس سے پہلے جتنی بھی ریسرچ ہوا کرتی تھی ان میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ شخص اس لیے دولت مند ہے کیونکہ اس کو وراثت میں بہت سارا پیسہ ملا، یہ اس لیے دولت مند ہے کیونکہ اس نے اچھی جگہ تعلیم حاصل کی، یہ اس لیے دولت مند ہے کیونکہ یہ باقی لڑکوں سے زیادہ شارپ تھا، اس کا آئی کیو لیول تیز تھا۔ یہ تمام طریقے دولت حاصل کرنے کے جو عام طور پہ ہم اپنے ذہن میں لے کے آتے تھے اور دولت کو مزید بڑھانے کا ذریعہ صرف ان 3 طریقوں کو سمجھتے تھے، تھامس اور ایڈیسن کی ریسرچ نے اسے نگلیکٹ کر دیا اور آج کے جدید دور میں اپرچونٹی کی تلاش، اپنے پاس موجود وسائل کا بہتر استعمال اور اپنے اندر موجود بچت کی عادت اور اسپیشلی بچت کی ہوئی دولت کو استعمال کرنے میں اسے سیو کرنے کے بجائے انویسٹ کرنے کا جو اس کے اندر جذبہ تھا، انویسٹ کرنے کی عادت تھی، اس پر فوکس کیا اور اسپیشلی اس چیز کا یقین دلایا کہ ہم کسی بھی حالات میں ہمارے پاس ریسورسز کتنے بھی کیوں نہ ہوں، اگر ہم تھامس اور ایڈیسن کی اس ریسرچ کو دیکھیں جو انہوں نے 1000 ان کروڑ پتی لوگوں پہ کی، ان ملینز پہ کی، جنہوں نے اپنی زندگی اس طرح گزاری کہ 20 سال میں ایک ہیوج اماؤنٹ نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے پورے خاندان کے لیے جمع کی، ان کی عادتوں پہ کی، ان کے بیہیویئر پہ کی، اور اسپیشلی ان کی وہ نظریے پہ کی جس کے بعد وہ کروڑ پتی بنے۔ اور اس سے پہلے کا کنسیپٹ بائی برتھ اگر ایک شخص منہ میں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتا ہے تو یقیناً وہ سونے کا چمچ اسے مزید ترقی دے گا، اس نظریے کو کسی حد تک ختم بھی کیا اور آنے والے نئے لوگوں کے لیے ایک امید بھی پیدا کی کہ اگر وہ اپرچونٹی تلاش کریں، اپنے آپ کو ایکسپینڈیچر کو کنٹرول کر کے اپنے موجود وسائل کو انویسٹ اچھے انداز سے کرنے پہ فوکس کریں تو وہ ایک آئیڈیا سے ترقی بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہی آئیڈیالوجی جنریٹ کرنا اور آئیڈیالوجی پہ بات کرنا BID کے پروگرام کا مین تھیم بھی ہے کہ ہمارے پاس کوئی اچھا بزنس آئیڈیا ہے، کوئی بولڈ آئیڈیا ہے، کوئی بگ آئیڈیا ہے، کوئی برائٹ آئیڈیا ہے، تو وہ آئیڈیا بذات خود اتنی پاور رکھتا ہے کہ ریسورسز میں ایک ریسورس آئیڈیا بھی ہے اور وہ آئیڈیا اپرچونٹی کو تلاش کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ کہ تھامس اور ایڈیسن کی یہ ریسرچ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع مہیا کرے گی، اس سے اگلی گفتگو میں ہم وہ 7 خصوصیات پہ بات کریں گے جو تھامس اور ایڈیسن نے وہ 1000 لوگوں پہ 20 سال ریسرچ کرنے کے بعد نکالی کہ وہ ساری خصوصیات اگر ان میں موجود ہیں یا وہ کریں تو وہ واقعتاً مائنر ریسورسز، مناسب ریسورسز میں رہتے ہوئے بھی زیادہ بہتر انداز سے کامیابی حاصل کرنے میں مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔